جی ناظرین، تو میں علامہ صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ ایسا دیکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوششیں کیجئے زندگی میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا پہ بھی جو ہے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑ دو بس اس مسئلے کا حل، اور خود سے کوئی کوشش نہیں کرتے کہ اٹھ کر اپنے لیے کوئی ایکشن لیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا، پکارنا، جی، اور پکارنا بھی یقیناً معقول اسی کو ہے کہ جو کچھ دے سکتا ہو اور کچھ کر سکتا ہو۔ بہت پیارا لفظ ہے، بہت ضرورت کا لفظ ہے، اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی دین اور مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی دعا کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے اور غیر مسلم نہیں رکھتا۔ شاید ہی کوئی انسان ہو جو اپنی مجبوریوں اور اپنی حلتا، اگر ہم کیونکہ بات انسان پر کر رہے ہیں، ورنہ تو کوئی ہی شاید مخلوق ہو جو اپنے سے زیادہ طاقتور کے آگے جھکتی نہ ہو اور اس سے التجا اور التماس نہ کرتی ہو۔ لہٰذا دعا ایک فطری مسئلہ ہے۔ ہر کمزور اپنے سے زیادہ طاقتور کے آگے اپنی التجاؤں کو، اپنی حاجات کو رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی معقول بات ہے۔ لہٰذا طریقے، انداز، الفاظ، ایام، اوقات، یہ سب مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، مگر اصلی بات میں شاید ساری مخلوق اس بات پر متفق ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور سے مانگنا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو اپنے سے زیادہ طاقتور سے مانگنا ہے، یہ ہے وہ جو ہمارے قرآن اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور خود سرکار دو جہاں کی تعلیمات سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ لہٰذا جس سے ہم مانگ رہے ہیں یا ہمیں مانگنا ہے اسے غنی ہونا چاہیے، ورنہ جو خود محتاج ہوگا، خود کسی اور سے مانگ رہا ہوگا، وہ کیا دے گا؟ تو مانگنا جس سے ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ طاقتور ہو۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ نے بہت ہی واضح طور پر ہماری حیثیت کو بتا دیا ہے، انتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ فقیر فقر کے خاندان کا لفظ ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے جو جوڑ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، انہیں فقرات کہا جاتا ہے۔ جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی بھی ہو اور وہ اس کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کے ہاتھ پیر مفلوج ہو جاتے ہیں، اسے دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے فقیر کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو۔ لہٰذا ہم فقیر ہیں، کثرت سے ہم محتاج ہیں اور ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں کوئی سہارا دے، ہمیں کوئی کہیں سے کہیں لے جائے۔ تو ایک تو یہ بہت مختصر سی زیادہ مانوس تعریف کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ دعا کا مفہوم یہ ہے۔ پھر یاد رہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، دعا میں بہت ساری چیزوں کو دخل حاصل ہے۔ ایک تو دعا میں بہت روشن 3 رکن پائے جاتے ہیں۔ ایک دائی ہے، دعا مانگنے والا، ایک مدعو ہے جس کو سے بات کی جا رہی ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، ایک مدعون لا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، کیا چیز مانگ رہے ہو۔ تو ہم ممکن ہے آپس میں تو حیثیت دیکھ کر مانگیں، لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے تو اسے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگی جا سکتی ہے، اسے بڑی سی بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں مانگنے میں مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا وجود ہے، قادر مطلق ہے اور خدا مقتدر ہے تو اسے تو ہم بڑی چیزیں مانگیں، چھوٹی چیزیں ہم کسی اور سے مانگ لیں۔ نہیں، وہاں پر مانگنے کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، خاکساری، حاضری۔ اسے جتنا اس کی بارگاہ میں کوئی حاضری دیتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے فقر، اپنی ناداری، اپنے تہیدست، اپنے ہیچ اور اپنے کچھ نہ ہونے کا اظہار کرتا ہے، وہاں سے عطائیں اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس مہینے کے لیے تو خاص طور پر جب سرکار دو جہاں نے ماہ شعبان میں خطبہ ارشاد فرمایا، ماہ مبارک سے کچھ دن پہلے جو جمعہ گزرا، اس میں حضرت کا جو ایک مشہور خطبہ ہے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو لے کر۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذی دعیتم، ہمارا مضمون، آج کا مضمون اس نقطے کو میں یہاں لے کے آیا ہوں کہ الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے مہمانی پر بلایا ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ہم اللہ کو بلا رہے ہیں، اب اللہ ہمیں بلا کے کچھ دینا چاہتا ہے۔ کبھی تو ہم جاتے ہیں نا مانگنے لینے، وہ کہہ رہا ہے آؤ میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو ماہ رمضان کا فرق اور ایام کے فرق کو اگر ہم دیکھنا چاہیں
تو سال بھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ ہم سے کہتا ہے آؤ میں کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں دینا چاہتا ہوں خود سے